اور رات کی نیند کا کوئی خمار ابھی طاری ہے؟ نعرہ تکبیر! وہ آپ لوگوں کو پتا ہے مجذوبوں والا رنگ تو میں ویسے ہی پسند نہیں کرتا. یہ نقشبندی سلسلے کی اپنی بہار ہے اور اسی بہار کی وجہ سے ہمارے شیخ حضرت مجدد نے اس سلسلے کو تمام سلاسل سے فائق اور تمام سلاسل سے افضل قرار دیا ہے. وہ بہار کیا ہے کہ نقشبندی سلسلے کا ہر فرد وہ دنیا میں بھی موجود ہوتا ہے اور دنیا میں رہ کر اس کی لو اپنے خدا سے لگی ہوتی ہے. دنیا میں جو رہتا ہے وہ ایسے ہی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کون من بان کے تو نہیں نا بن رہا ہے. کیوں بھائی؟ جب دکان پہ جا کر بیٹھتے ہو تو سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہو، جو آئے گاہک آئے اپنا سامان مرضی سے اٹھائے اور لے کر چلا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. بولیں ادھر تو نگاہیں چاروں طرف کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، تمہاری نگاہیں چاروں طرف کام کرتی ہیں. دنیا داری جو ہی دنیا میں جو بھی آ کر بندہ بیٹھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے سر کو جھکا کر بے فکر ہو کر نہیں بیٹھتا. خدا کے بندوں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس آ کر بیٹھے ہو تو اتنے بے فکر ہو کر کیوں بے جانے ہو کر بیٹھ گئے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ بولیں. رسول اللہ کے غلاموں کی محفل ہے، اللہ کے دین کے نیک بندوں کی محفل ہے. ایسے ہی ہے نا، بزرگان دین کی محفل ہے. بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو اپنے رب کے نام کے ساتھ اور اپنے رب کی یاد میں ان کے دلوں کو مگن کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی وہ ہمارے یامین بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے نا کہ اس محفل وچوں اللہ دے دلدار کی خوشبو آندی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اور یقین ہے کہ رسول اللہ کے نام پر جو محفلیں سجائی جاتی ہیں حضور کی نظر رحمت ان محفل میں شامل ہونے والوں کے حال پہ پڑتی ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ عقیدہ اور یقین نہیں ہے تو پھر محفلیں سجانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر محفلیں سجانے کا، اور جو محفل آقا کے نام پہ سجائی جاتی ہے میرے آقا کی خصوصی نظر کرم اس محفل والوں کی شامل حال ہو جاتی ہے. حضور غوث پاک بیٹھے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، حضور غوث پاک ممبر پر کھڑے ہو کر واعظ فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں ممبر پہ. تھوڑی دیر گزری، حضرت علی بن حیتی وہ حضور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھے ہیں نیچے. اب بیٹھے بیٹھے علی بن حیتی کو نیند اونگ آ گئی، آنکھیں بند کر لی، اونگ آ گئی، سو گئے بیٹھے بیٹھے. جب علی بن حیتی سوئے تو اسی عالم میں حضور غوث پاک ممبر پہ کھڑے ہو گئے. ممبر پہ کھڑے ہو گئے. لوگ حیران ہیں کہ غوث پاک بیان کرتے کرتے واز کرتے کرتے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے خاموش ہو کر. لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی، بڑے پریشان حیران. جب تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بدلی، حضور غوث پاک بھی ممبر پہ بیٹھ گئے، علی بن حیتی کی آنکھ بھی کھل گئی. اب جب آنکھ کھلی تو علی بن حیتی کہنے لگے غوث پاک کو کہ عبد القادر جیلانی ابھی ابھی مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. غوث پاک فرمانے لگے علی بن حیتی تجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، مجھے دیکھتی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت ابھی تک آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. علی بن حیتی فرمایا کہ میں اسی وقت اپنے واقع کو چھوڑ کر باادب کھڑا ہوا تھا جب کملی والے کے چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا. حضور کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ غوث اعظم اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. تو اللہ والوں کی محفل میں جو آتا ہے، حضور کے نام پہ جو محفلیں سجاتا ہے، رسول اللہ کی نگاہ التفات اس کی شامل حال ہوتی ہے. اور کملی والا گنبد خضرا کے
نیچے بیٹھ کر بھی اپنے اس امتی کے حال پہ نظر شفقت فرما رہا ہے. اور یہ بزرگوں کی اکٹھے نعرے نہ لگائیں نا, آپ ذرا خیال ہے, اب اکٹھے نعرے نہ لگائیں, وہ آخر میں لگائیں گے. اب آپ کو جگانا مقصود ہے, وہ نیند دور بھاگے گی انشاءاللہ, آپ کی بھاگے گی نا. شاکی صاحب بیچارے ماشاءاللہ کب کا زور لگا رہے ہیں اور آپ بالکل سوئے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مائی صاحبہ تھی, مدینہ طیبہ میں مجذوبہ تھی, روز کا معمول تھا, وہ باب السلام کی جانب سے حاضر ہوتی. جن لوگوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں باب السلام کے, وہ پرانے زمانے کی بات ہے, جس طرف باب السلام ہے وہاں کبھی کسی زمانے میں منڈی ہوا کرتی تھی, وہ منڈی لگتی تھی, لوگ آتے تھے, خریداری کرتے تھے, بازار لگتا تھا. وہ مجذوبہ مائی صاحبہ اس بازار سے آتی, رسول اللہ کی گنبد خضرا کی طرف نگاہ دوڑاتی اور انہی پاؤں پہ واپس پلٹ جاتی. اب یہاں سے ایک بزرگان دین میں سے ایک بندہ, اللہ کا ولی, وہ مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے روانہ ہوا. راستے میں پالکیاں اٹھانے کا رواج تھا, لوگوں نے پالکی اٹھائی. ایک بچہ, نوجوان معصوم بچہ, اس نے بھی پالکی اٹھائی. اٹھاتے اٹھاتے اسے نیند آ گئی, سو گیا. اب بزرگ تھا, مریدوں کا جم گٹھا تھا, نعرے لگ رہے تھے, لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے تھے. دل میں گمان سا پیدا ہوا, میری پالکی رک گئی ہے, کیوں رکی ہے؟ پتہ کیا تو وہ بچہ سو گیا تھا پالکی اٹھانے والے. نیچے اترے اور اس کو تھپڑ لگا دیا. وہ بچہ حضور کی آل میں سے تھا. اب بزرگ ایسے تھے کہ انہیں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی, ہر رات. دیکھیں نا کتنے مقدر کی بات ہے, ہر رات. اب جب بچے کو تھپڑ لگایا, رسول اللہ کی زیارت کی نعمت چھن گئی. حضور نے خواب میں آنا چھوڑ دیا, پریشان حیران دوڑے, غلطی ہوئی, معافیاں مانگی, پتہ چلا یہ سعادات کا بچہ ہے, پتہ چلا معافیاں مانگی, توبہ استغفار کی, لیکن وہ زیارت دوبارہ نصیب نہ ہوئی. دوڑتے رہے, بھاگتے رہے, چلتے چلتے مدینہ طیبہ پہنچے. سب اولیاء جو اس وقت موجود تھے, صاحبان تصرف موجود تھے, اقطاب موجود تھے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور کی خدمت میں سفارش کر دو, وہ نعمت پھر مل جائے. سب نے سفارشیں کی, کسی کی سفارش قبول نہ ہوئی. اب ایک وہ مائی صاحبہ باقی رہ گئی, وہ جو آتی گنبد خضرا کی طرف دیکھتی, انہی پاؤں پہ واپس پلٹ جاتی. ایک اللہ کا ولی ملا, اس نے کہا حضرت باقی تو سب اپنی اپنا زور لگا چکے, کسی کی بات نہیں سنی گئی, یہ مائی صاحبہ بیٹھی ہیں, ان سے جا کر درخواست کرو, اگر ہو سکتا ہے حضور ان کی درخواست کو قبول فرما لے اور تیرا رابطہ بحال ہو جائے. اب مائی صاحبہ کی خدمت میں آئے, مجذوبہ تھی مائی صاحبہ, جب ان کی خدمت میں آئے, ان کے قدموں پہ گرے, مائی صاحبہ نے اٹھایا اور پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ بندہ پریشان کہنے لگا مائی صاحبہ کیا بتاؤں, رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی روزانہ, آج وہ زیارت ختم ہو گئی, غلطی ہوئی تھی, گستاخی ہوئی تھی. حضور کی آل کا ایک بندہ, ایک فرد, ایک بچہ ملا تھا, اس کے ساتھ گستاخی کر لی, وہ نعمت چھن گئی ہے. مائی صاحبہ آپ کی درخواست آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں. مائی صاحبہ جلال میں آئی, روضہ انور کی طرف دیکھا, جو آقا کے پیارے ہوتے ہیں حضور ان کی باتوں کو لوٹایا نہیں کرتے, اور جو حضور کے نام پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے شامل حال حضور کی نگاہ رحمت ہر وقت رہتی ہے. مائی صاحبہ نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا, بندے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا شف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی آنکھیں کھول, نگاہیں اٹھا اور یہ دیکھ رسول اللہ تیرے سامنے کھڑے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی خود. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں نا ان کی میرے خیال نہیں آئی ابھی میں. کیوں بھائی, تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا ثبوت دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ چورا شریف, دربار عالیہ سرہند شریف, دربار عالیہ بخارا شریف, آستانہ عالیہ مدینہ شریف.